انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور خوش الحانی کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4281۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کل مکے میں آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر ہی کہاں چھوڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4282۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے۔ ظاہری سے پوچھا گیا کہ پھر ابو طالب کی وراثت کسے ملی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے تھے۔ معمر نے ظاہری سے اسامہ رضی اللہ عنہ کا سوال یوں نقل کیا ہے کہ آپ اپنے حج کے دوران کہاں قیام فرمائیں گے، اور یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4283۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ہماری قیام گاہ اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تو خیف بنی کنانہ میں ہوگی، جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4284۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کا ارادہ کیا تو فرمایا، انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں قریش نے کفر کے لیے قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4285۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھی۔ آپ نے اسے اتارا ہی تھا کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ ابن قتل کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو۔ امام رحمہ اللہ نے کہا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4286۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4287۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4287۔ اور لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر فتح مکہ کے دن مکے کے بالائی علاقے کی طرف سے شہر میں داخل ہوئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور کعبے کے حاجب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آخر اپنے اونٹ کو آپ نے مسجد کے قریب باہر بٹھایا اور بیت اللہ کی کنجی لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ آپ اندر کافی دیر تک ٹھہرے۔ جب باہر تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آگے بڑھے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کے پیچھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے وہ جگہ بتلائی جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پوچھنا بھول گیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی تھیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4289۔ حفص بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے کے بالائی علاقہ قدح سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اس روایت کی مطابق ابو اسامہ اور وہیب نے قدح کے ذکر کے ساتھ کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4290۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے کے بالائی علاقہ قدح کی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4291۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سوا ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی۔ انہی نے کہا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4292۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4293۔ عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون ختم سورت تک کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4294۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے مقبری نے کہ ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے مدینے کے امیر عمرو بن سعید سے کہا جبکہ عمرو بن سعید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکے کی طرف لشکر بھیج رہے تھے کہ اے امیر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے قلب نے اس کو یاد رکھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا بلا شبہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے، کسی انسان نے اسے اپنی طرف سے حرمت والا قرار نہیں دیا، اس لیے کسی شخص کے لیے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے اور نہ کوئی اس سرزمین کا کوئی درخت کاٹے
اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر جنگ سے اپنے لیے بھی رخصت نکالے تو تم اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اجازت دی تھی، تمہارے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی اس کی اجازت دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے ملی تھی، اور آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل یہ شہر حرمت والا تھا۔ پس جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا کلام پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں یہ مسائل تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حرم کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے، مفسد کو بھی پناہ نہیں دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4295۔ لیث نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت مطلق حرام قرار دے دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4296۔ سفیان ثوری نے بیان کیا دوسری سند، اور ہم سے قبسیہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں 10 دن ٹھہرے تھے، اور اس مدت میں ہم نماز قصر کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4297۔ عاصم نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 دن قیام فرمایا تھا، اور اس مدت میں صرف نماز 2 رکعتیں قصر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4298۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں فتح مکہ کے بعد 19 دن تک مقیم رہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سفر میں 19 دن تک تو نماز قصر پڑھتے تھے، لیکن جب اس سے زیادہ مدت گزر جاتی تو پھر پوری نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4299۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، کہا مجھ کو عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے چہرے پر شفقت کی راہ سے ہاتھ پھیرا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4300۔ زہری نے بیان کیا کہ جب ہم سے ابو جمیلہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی تو ہم سعید بن مسیب کے ساتھ تھے۔ بیان کیا کہ ابو جمیلہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور وہ آپ کے ساتھ غزوہ فتح مکہ کے لیے نکلے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4301۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا، عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ابو قلابہ نے کہا کہ پھر میں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمے پر تھا جہاں عام راستہ تھا، سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے لوگوں کا کیا خیال ہے، اس شخص کا کیا معاملہ ہے۔ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا۔ لوگ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے، یا اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے۔ وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے، میں وہ فوراً یاد کر لیتا، اس کی باتیں میرے دل کو لگتی تھیں۔ ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موقف کیے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس نبی کو اور اس کی قوم قریش کو نمٹنے دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو پھر واقعی وہ سچے نبی ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں پہل کی، اور میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی۔ پھر جب وہ مدینہ سے واپس آئے تو کہا کہ میں خدا کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز اس طرح فلاں وقت پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے، اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ لوگوں نے اندازہ کیا کہ کسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، تو کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں ملا، کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے سن کر قرآن مجید یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے مجھے لوگوں نے امام بنایا۔
حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی۔ جب میں اسے لپیٹ کر سجدہ کرتا تو اوپر ہو جاتی اور پیچھے کی جگہ کھل جاتی۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے کہا، تم اپنے قاری کا چوتر تو پہلے چھپا دو۔ آخر انہوں نے کپڑا خریدا اور میرے لیے ایک قمیص بنائی۔ میں جتنا خوش اس قمیص سے ہوا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4302۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری سند اور لیث بن سعد نے کہا، مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ وہ زمعہ بن لیثی کی باندی سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ عتبہ نے کہا تھا وہ میرا لڑکا ہوگا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس بچے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ بھائی نے وصیت کی تھی کہ اسی کا لڑکا ہے، لیکن عبد بن زمعہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی میرے والد زمعہ کا بیٹا ہے، کیونکہ انہی کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو وہ واقعی سعد کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کی شکل پر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون شریعت کے مطابق فیصلہ یہ کیا کہ اے عبد بن زمعہ، تم ہی اس بچے کو رکھو، یہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ یہ تمہارے والد کے فراش پر اس کی باندی کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا سے، جو زمعہ کی بیٹی تھی، فرمایا، سودا، اس لڑکے سے پردہ کیا کرنا، کیونکہ آپ نے اس لڑکے میں عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شباہت پائی تھی۔ ابن شہاب نے کہا، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لڑکا اس کا ہوتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور زنا کرنے والے کے حصے میں سنگ ہی ہیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو پکار پکار کر بیان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4303۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کر لی تھی۔ اس عورت کی قوم گھبرائی ہوئی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دیں کہ اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاٹا جائے۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے یا رسول اللہ۔ پھر دوپہر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے صدقہ دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھیں، ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4304۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے اور ان سے مجاہد نے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ ملک شام کو ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا، اب ہجرت باقی نہیں رہی، جہاد ہی باقی رہ گیا ہے، اس لیے جاؤ اور خود کو پیش کرو۔
اگر تم نے کچھ پا لیا تو بہتر، ورنہ واپس آ جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4309۔ ابو بشر نے خبر دی، انہوں نے مجاہد سے سنا کہ جب میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی، یا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہجرت کہاں رہی؟ اگلی روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4310۔ یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر اوزائی نے بیان کیا، ان سے عبدہ بن ابی لبابہ نے، ان سے مجاہد بن جبر مکی نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4311۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید نے ان سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ پہلے مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پناہ لینے کے لیے آتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو مسلمان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب تو صرف جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4312۔ حسن بن مسلم نے خبر دی اور انہیں مجاہد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اس نے مکے کو حرمت والا شہر قرار دے دیا تھا، پس یہ شہر اللہ کے حکم کے مطابق قیامت تک کے لیے حرمت والا رہے گا، جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا، یہاں حدود حرم میں شکار کے قابل جانور نہ چھیڑے جائیں، یہاں کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے، اور یہاں پر گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی کے لیے اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ازخر گھاس کی اجازت دیجیے، کیونکہ سناروں کے لیے اور مکانات کی تعمیر وغیرہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، ازخر اس حکم سے الگ ہے، اس کا کاٹنا حلال ہے۔ دوسری روایت ابن جرید سے اسی سند سے ایسی ہی ہے، انہوں نے عبد الکریم بن مالک سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4313۔ یزید بن ہارون نے بیان کیا، کہا ہم کو اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زخم کا نشان دیکھا، پھر انہوں نے بتلایا کہ مجھے یہ زخم اس وقت آیا تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا۔ میں نے کہا، آپ حنین میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی پہلے میں کئی غزوات میں شریک ہو چکا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4314۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا، ان کے یہاں ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے ابو عمارہ، کیا تم نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے کہا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے، البتہ جو لوگ قوم میں جلد باز تھے انہوں نے اپنی جلد بازی کا ثبوت دیا تھا، پس قبیلہ حوازن والوں نے ان پر تیر برسائے۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4315۔ ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، میں سن رہا تھا کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں پیٹھ پھیر لی تھی۔ انہوں نے کہا، جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، ہوا یہ تھا کہ حوازن والے بڑے تیر انداز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4316۔
شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ قبیلہ حوازن کے لوگ تیر انداز تھے، جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو وہ پسپا ہو گئے، پھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے، آخر ہمیں ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں۔ اسرائیل اور زہیر نے بیان کیا کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اتر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4317۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دوسری سند، اور مجھ سے محمد ابن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ اور بعض احمد بن عبدہ ضبی نے حماد سے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور اس روایت کو جریر بن حازم اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4320۔ قتادہ کے مولا ابو محمد نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمان ذرا ڈگمگا گئے، یعنی آگے پیچھے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان کے اوپر غالب ہو رہا ہے، میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی ذرا کاٹ ڈالی۔ اب وہ مجھ پر پلٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ موت کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی۔ آخر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ پھر مسلمان پلٹے اور جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ بھی رکھتا ہو تو اس کا تمام سامان اور ہتھیار اسے ہی ملے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ بیان کیا کہ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ اس مرتبہ پھر میں نے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا، اور پھر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فرمان دہرایا تو میں اس مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا کیا بات ہے ابو قتادہ؟ میں نے آپ کو بتایا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے کہا کہ یہ سچ کہتے ہیں اور ان کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے، آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں کہ سامان مجھ سے نہ لیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا، تم سامان ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ انہوں نے سامان مجھے دے دیا۔ میں نے اس سامان سے قبیلہ سلمہ کے محلے میں ایک باغ خریدا۔ اسلام کے بعد یہ میرا پہلا مال تھا جسے میں نے حاصل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4321۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے مولا ابو محمد نے بیان کیا، غزوہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ ایک مشرک سے لڑ رہا تھا اور ایک دوسرا مشرک پیچھے سے مسلمان کو قتل کرنے کی گھات میں تھا۔ پہلے تو میں اسی کی طرف بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ مجھے مارنے کے لیے اٹھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے چمٹ گیا اور اتنی زور سے مجھے بھینچا کہ میں ڈر گیا۔ آخر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر قتل کر دیا اور مسلمان بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑا۔
لوگوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نظر آئے تو میں نے ان سے پوچھا، لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ پھر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پر گواہ قائم کر دے گا کہ کسی مقتول کو اسی نے قتل کیا ہے تو اس کا سارا سامان اسے ملے گا۔ میں اپنے مقتول پر گواہ کے لیے اٹھا لیکن مجھے کوئی گواہ دکھائی نہ دیا۔ آخر میں بیٹھ گیا۔ پھر میرے سامنے ایک صورت آئی۔ میں نے اپنے معاملے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے مقتول کا ہتھیار میرے پاس ہے، آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا ہے، اس کا حق قریش کے ایک بزدل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان عطا فرمایا۔ میں نے اس سے ایک باغ خریدا اور یہ سب سے پہلا مال تھا جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4322۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک دستے کے ساتھ ابو عامر رضی اللہ عنہ کو وادی اوطاس کی طرف بھیجا۔ اس معرکے میں درید ابن الصمت سے مقابلہ ہوا۔ درید قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی بھیجا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر آ کر لگا۔ بنی جاشم کے ایک شخص نے ان پر تیر مارا تھا اور ان کے گھٹنے میں اتار دیا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا، چچا یہ تیر آپ پر کس نے پھینکا ہے؟ انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بتایا کہ وہ جاشمی میرا قاتل ہے جس نے مجھے نشانہ بنایا ہے۔ میں اس کی طرف لپکا اور اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ پڑا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں یہ کہتا جاتا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھ سے مقابلہ نہیں کیا جاتا؟ آخر وہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور ابو عامر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کروا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھٹنے میں سے تیر نکال لے۔ میں نے نکال دیا تو اس سے پانی جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، بھتیجے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچانا اور عرض کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر مجھے اپنا نائب بنا دیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر اور زندہ رہے اور شہادت پائی۔ میں واپس ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ اپنے گھر میں بانوں کی ایک چارپائی پر تشریف رکھتے تھے۔ اس پر کوئی بستر بچھا ہوا نہیں تھا اور بانوں کے نشانات آپ کی پیٹھ اور پہلو پر پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ سے اپنے اور ابو عامر رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کیے اور یہ کہ انہوں نے دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما۔ میں نے آپ کی بغل میں سفیدی جب آپ دعا کر رہے تھے دیکھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن ابو عامر رضی اللہ عنہ کو اپنی بہت سی مخلوق سے بلند تر درجہ عطا فرمائیو۔ میں نے عرض کیا، اور میرے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور قیامت کے دن اچھا مقام عطا فرمائیو۔ اور ابو بردہ نے بیان کیا کہ ایک دعا ابو عامر رضی اللہ عنہ کے لیے تھی اور دوسری ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4323۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ان کی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میرے پاس ایک مخنث بیٹھا ہوا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ عبداللہ بن امیہ سے کہہ رہا تھا، کیا اے عبداللہ
دیکھو اگر کل اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح تمہیں عنایت فرمائی تو غیلان بن سلمہ کی بیٹی بادیہ نامی کو لے لینا۔ وہ جب سامنے آتی ہے تو پیٹ پر 4 بل اور پیٹھ موڑ کر جاتی ہے تو 8 بل دکھائی دیتے ہیں، یعنی بہت موٹی تازی عورت ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اب تمہارے گھر میں نہ آیا کرے۔ ابن عینہ نے بیان کیا کہ ابن جریج نے کہا اس مخنث کا نام حیث تھا۔ ہم سے محمود نے کہا، ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے اسی طرح بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4324۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو العباس نابینا شاعر نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو دشمن کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ ہم واپس ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ناکام لوٹنا بڑا شاق گزرا۔ انہوں نے کہا کہ واہ، بغیر فتح کے ہم واپس چلے جائیں۔ راوی نے ایک مرتبہ نذهب کے بجائے نقفل کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہم لوٹ جائیں اور طائف کو فتح نہ کریں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صبح سویرے میدان میں جنگ کے لیے آ جاؤ۔ صحابہ صبح سویرے ہی آ گئے، لیکن ان کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی۔ اب پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کل واپس چلیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے بہت پسند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے اور سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بیان کیا کہ حمیدی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے یہ پوری خبر بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4325۔